السلام علیکم دوستو، کی حال چال نے؟ بیان دل لے کے چلنے محمد علی مرزا دے بیان تے سنو، دل نوں چنگا لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا۔ تھینک یو۔ تو بھی کہتے ہیں 1965 کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں، ان کی دیویوں نے بھی بم پکڑے ہیں، انہوں نے تو بم دکھا بھی دیے، آپ کے پاس تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں، انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اس دن سے ڈر جائیں کہ گورے اردو سیکھ لیں یا مولویوں کو انگریزی آ جائے تو یہ جو کوئی 2-4 بچے آج دین پہ چل رہے ہیں نا، یہ بھی چلنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور دوسرا، یہ غوث پاک یہ جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے؟ میرے آنے کے بعد۔ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اب کریں نا۔ اس سے برا وقت کوئی مسلمانوں پہ آ سکتا ہے؟ آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، بابے کدھر ہے؟ اچھا، اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کدھر ہے؟ اللہ نے تو اپنے سامنے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھی ہے۔ وہ ایک ہی ابرا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے۔ اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، یہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے، پھر ظاہر ہے جس کے سپرد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی۔ اپوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے، ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کہتے ہیں نہیں داتا صاحب گورنر پنجاب ہے، تو پنجاب میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، پنجاب میں جتنی بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، تو وہ تو پھر ہم انہی سے پوچھیں گے نا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہے، ہم بات کرنا بند کر دیں گے۔ یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں۔ علی بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے، دیکھیں نا، وہ تو کہتے ہیں یہ تو مینارہ نور ہے۔ منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگوں کے چندے پہ چل رہا ہے۔ آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے، تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں، اور وہ کھانا پینا بزرگ نہیں دے رہے، آپ چندے وہاں دے رہے ہیں۔ وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں، میں دیکھتا ہوں اگلے دن آپ کو کوئی مجاور بھی نہیں نظر آئے گا، بھوکا مرے گا وہاں پہ، وہ بیٹھا ہوا ہے روٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں، سینکڑوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہماری جیبوں سے کاٹ کے خود دربار کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ان کے مجاور کھا رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا رہے ہیں، اور احسان ہم پہ کر رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں۔ بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں؟ بابے سارے ہم پال رہے ہیں، یہ سارے بابے ہم نے پالے۔ دیکھیں اقرار الحسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہیروئن، چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بک رہی ہیں۔ میں نے اقرار الحسن کو کہا کہ تم پروگرام کرو، اے آر وائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا، انہوں تو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے، برائی کے اڈے بنے ہوئے۔ تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے، ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا نظام چلایا ہوا۔ دنیا کا نظام کوئی نہیں چلایا ہوا، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، آخرت میں وہ پکڑے گا، دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں۔ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پون کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو ایک بابا جی تھے یہاں خادم رضوی صاحب، وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا نبی علیہ السلام کا۔ دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو دیں گے جس کی ذمہ داری ہے؟ تو ان کے پرائم منسٹر، گورنر اور چیف منسٹر تو یہ سارے بابے ہیں۔ وہ بابا کی در ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیف ہے، اس بابے کو پہلے سر عام پھانسی دینی چاہیے کہ تو کیا دنیا کا نظام چلا رہا ہے بھائی؟ دنیا کا نظام تو اسے کہاں سے؟ تو گستاخانہ ویڈیوز وہاں پہ تو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو 1965 تک بم پکڑتے تھے نا، ان کے مزارات پہ آ کے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد۔ جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پل کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے دہشت گرد، 55 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو سائنس نے اور میڈیا نے بالکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیا کہ سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں نا اگر انبیاء کی، تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہوا ہے۔ انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے، قرآن کھڑی ہوئی ہے۔ رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہہ لیں یا شوبتے کہہ لیں، جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نہ کرتے ہم نے نہیں ماننا۔ تخت بلقیس آیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے،
शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो जो बारात थी उसको निकाला या नहीं निकाला, कुरान और हदीस में कहीं नहीं। कहते हैं वहां तो नहीं होगा ना, ये तो बुजुर्गों ने नकल किया। भाई बुजुर्गों ने तो बहुत कुछ नकल किया है। बुजुर्गों ने तो ये भी नकल किया है कि मदरसा देवबंद की बुनियाद रसूलुल्लाह ने खुद आके रखी है। आपने जमीन पे लकीरें खींची, आपने वहां वुजू किया, वो सुबह बुजुर्ग उठे, उन्होंने वहां पे लकीरें देखी, वुजू का पानी भी वहां पे मौजूद था। नबी अलैहिस्सलाम मदरसा देवबंद की बुनियाद खुद रख के गए हैं। तो कोई एक बरेलवी मानने के लिए तैयार है? तो भाई तुम्हारी हम बातें क्यों माने? सब एक दूसरे के बारे में यही कुछ कहते हो ना, ये कोई दलील नहीं है। असल बात यह है कि इनके अपने हक में हो तो मान लेते हैं, दूसरे के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब कुछ फ्रॉड पे चल रहा है। वरना मैं कहता हूं ये तख्त जो है ना मेरा, मैं भी ये जनाब पलक झपकने से पहले यहां लेके आया था। ये क्या कहेंगे इंजीनियर साहब हमारे सामने करो, यही कुछ मैं इनसे कहता हूं कि हमारे सामने करो, तो कहते हैं बदतमीजी कर। एक असूल रखे। वो तो ये भी कहते हैं कि नबी पाक जो 1965 की जंग में खुद ज़रा पहन के आ गए थे। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली इससे बड़ा झूठ क्या है? 1965 की जंग जो है वो 1965 में हुई है, 65 हिजरी में नहीं हुई है। 65 हिजरी में होती तो उसमें ज़रा की जरूरत थी, इधर तो ज़रा की जरूरत ही कोई नहीं है। ये तो आजकल की जंगें जो है वो ज़रा के साथ तो नहीं होती। और दूसरा खतरनाक बात तो यह है कि 65 की जंग में हमारे साथ हुआ क्या है, जो सही तारीख है उसमें आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम 65 की जंग में इंडिया की तरफ से लड़े थे? ये हम मान लें 71 की जंग में वो इंडिया की तरफ से लड़े थे और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। तो ये मतलब इनको पता ही नहीं है। और ये देखें, ये इंतहाई जिम्मेदार किस्म के उलमा है जो इस किस्म की कहानियां सुना रहे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। वो कहेंगे कि देखो यार, एक तीर से दो शिकार हो गए। पाकिस्तान के साथ जो हमने किया वो तो किया, हमने तो इनके दीन को भी शिकस्त दे दी है कि इनका नबी जंग लड़ने के लिए नऊजुबिल्लाह आए हुए थे और हमने इनको भी शिकस्त दे दी। कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अली भाई, आप 2-3 सवाल है ये ले लीजिएगा और मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। ये आज की जो मॉडर्न दौर है उसका बड़ा अहम मसला है। एक IVF से बच्चे, सैरोगेसी और जेंडर सिलेक्शन, इस हवाले से आप थोड़ी रहनुमाई कर लें। जेंडर सिलेक्शन के अंदर कोई इशू नहीं। ये अल्लाह ताला ने एक आपको एक्वायर्ड नॉलेज के जरिए चीज सिखाई है कि आप इस तरीके से मामलात को सेटल कर सकते हैं। असल इशू ये है, मैं चूंकि ये फीमेल्स ने भी देखना है प्रोग्राम, शादीशुदा लोगों ने भी, गैर शादीशुदा ने, मैं कोड वर्ड्स में बात करूंगा। मियां बीवी जो एक इज़्दवाजी ताल्लुक में बंधे हुए हैं, अगर इस मामले में किसी तीसरे औरत या मर्द की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर ये सारे मामला दुरुस्त है। खा वो आप टेस्ट ट्यूब के जरिए करें, सरोगेसी वाला इशू हो। वंस अगर आप औरत को यूज करते हैं जो अदर देन इस निकाह की बाइंडिंग के, या कोई और मर्द इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, फिर जाहिर है कि वो चले, वो हम उसके लिए वो एक वर्स्ट किस्म की टर्म तो नहीं बोलते, लेकिन हलाल वाला मामला वो नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। बाकी जेंडर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, वो आपका राइट है, वो आप साइंस ने ज़ाहिर है इंसान को तरक्की करवाई है। और अगले जमानों में भी आप देखें, जब औरतें प्रेग्नेंट होती थी, उनकी खुराक होती थी, ठीक है, उसका एहतमाम किया जाता था। फिर वहां दाइयां आके मालिश करती थी ताकि डिलीवरी में आसानी हो। ये वो सारे साइंटिफिक चीजें थी जो सदियों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर डिलीवरी के बाद भी उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता था। तो वो किस लिए रखा जाता था? इसलिए कि जाहिर है कि इंसान ने सदियों से ये चीजें लर्न की हैं कि इन चीजों के जरिए आप किसी की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हर वो चीज जो इंसान की सेहत बचाने के लिए जरूरी है वो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिफा 3 चीजों के अंदर है। शहद के अंदर, कपिंग करवाने में जिसे आप पछने लगवाना भी कहते हैं, हिजामा, और तीसरी चीज आपने फरमाया दाग लगाना। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगाने से मना करता हूं, हराम नहीं करता, मना करता हूं। शिफा तो है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक सहाबी को जब जख्म लगा एक जंग के अंदर, उसका खून नहीं रुक रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तीर का जो अगला हिस्सा है ना, लोहे वाला, उसको गर्म करके अपने मुबारक हाथों से दाग लगाया। एक तरफ मना किया, लेकिन जब कोई और चारा नहीं था तो आपने उस तरीके इलाज को इस्तेमाल किया। आज भी मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक दाग दिए जाते हैं इनके अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, ताकि खून को रोकने के लिए। अब तो खैर अद्वियात भी आ गई हुई है। तो आपने जो तरीका इलाज जिसमें किसी की जान को बचाया जा सकता है, वो सारे के सारे मामलात लेके चलने हैं। और इस तरीके से जो मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है, जिसके जरिए आप मामलात को बेहतर कर सकते हैं, वो आप जरूर करें। लेकिन इसका जो दूसरा रुख है ना, कि अगर
سپوز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر پریگنینسی کو ضائع کرنا, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے جی. ہاں یہ بالکل دیکھیں, گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں نا کہ وہاں پہ جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے, انسانیت کی قدر ہے. ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی 100 فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے. اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے, وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ جس صرف فٹ بچے جو ہے نا وہ یہ ڈارون کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے اوپر. لیکن آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا. آج ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. اسٹیفن ہاکنگ دیکھیں, اس کے لیے انہوں نے اسپیشل سارا ارینجمنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آئنسٹائن کے بعد بندے ہی اگر کوئی پروڈیوس ہوا ہے اس فیلڈ میں تو وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھ لیں گوروں کا اسٹیفن ہاکنگ ہے, ایک پاکستان کے اسٹیفن ہاکنگ تھے, وہ آئے دن جو ہے وہ روڈز بلاک کرتے تھے. یہ فرق ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, ایک معاملہ چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں, عدت کے دوران ایک نکاح ہوا ہے, ایک سیاسی لیڈر ہے, اس حوالے سے عدت کے دوران جو نکاح ہے اس حوالے سے کیا شرعی اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اب ڈو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ باہر نکالی تھی کہ اسی لیے تو ہم نے تجدید نکاح کیا ہے, لیکن بعد میں پھر پتا چلا کہ تجدید نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ پہلا نکاح عدت کے اندر ہوا تھا. اب ہمیں تو کلیئر سچویشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں. جو مولوی الزام لگا رہا ہے اس وقت خان صاحب کے اوپر, اس مولوی نے پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بشرا بی بی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عدت جو ہے سنت کے مطابق اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر پوری کی ہے, کیونکہ نبی الاسلام نے اس کو سنت کے طور پہ تعلیم کی ہے کہ عدت وہاں پہ اگر پورا کرنا چاہے وہ عورت تو کر سکتی ہے. تو چونکہ اس کے بچے بھی تھے وہ کہتی ہے میں نے وہاں پوری کی ہیں, لیکن بعد میں وہی مفتی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے عدت پوری نہیں کی ہے. تو اب یہ مسئلہ چلا گیا جوڈیشری میں. مجھ سے تو اس سوال کا جواب لیا جائے گا جہاں پہ سوال کلیئر ہو. جواب سوال کا ہوتا ہے, جب سوال ہی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ہاں آپ دونوں سچویشن رکھ لیں کہ اگر انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے اور وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور اگر عدت کے اندر نہیں کیا تو نکاح بالکل درست ہے. بالکل ٹھیک. علی بھائی, ہر بندے کی ایک ذمہ داری, اگر اس کو کوئی عہدہ یا کرسی ملی ہوئی ہے تو اس کو وہ اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, وہ آئینی ہے, قانونی ہے, جو بھی ہے. اگر ایک ادارہ جیسے الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن وقت پہ کروانے ہیں, اگر وہ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور مجرم ہے جی. یا تو کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرے, آ کے پبلک کو سیٹسفائی کرے کہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. جس طرح ابھی یہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں اس میں تو وہ جینون پلی لے رہے ہیں کہ چونکہ آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے بعد 4 مہینے کا ان کے پاس الاؤنس موجود ہے جس میں انہوں نے حلقہ بندی نئے سرے سے کرنی ہے. تو 4 مہینے انہوں نے لے لیے نا, انہوں نے کسی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں نا. لیکن یہ ان کو آ کے پبلک کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل کرے نا تو سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے گی. انہیں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, ایک اور اہم مسئلہ ہے یہ جو بہت سارے, میں کیونکہ میرا دیہات سے ایک بیک گراؤنڈ ہے تو میں وہاں سے جو مسجدوں والے مولوی ہوتے ہیں نا, میں نے ان کو کہتے سنا ہے کہ یہ جو انگلش میڈیم اور انگریزی میڈیم اسکول ہے ان میں بچوں کو پڑھانا حرام ہے. اچھا, رہنمائی فرما دیں آپ. میرا خیال ہے یہ تو پرانی باتیں ہوگی, اب تو کوئی نہیں ایسا کرتا. اب بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اگر ہو رہا ہے کہیں گاؤں ایریا میں تو ان کی جہالت ہے, اس کو یعنی ہم کسی مکتب فکر کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے. پڑھ لکھے جو علماء ہیں وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. تو یہ جو جاہلیت کے اوپر مبنی باتیں کرنے والے تھے اب یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں ان کسی فرقے کو بلیم نہیں کر سکتا, یہ ان لوگوں کی اپنی جہالت ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, موسٹلی بہت سارے لوگ اس وقت جب انٹرویو پینٹ شرٹس میں ہوتے ہیں تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے جائز ہے اگر وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. اسلام کی اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑوں پہ چھینٹیں نہ رکھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی الاسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, 2 قبریں تھی, آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے, ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس پہ لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی
ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ذکر تھا. تو اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بچت ہے تو کھڑے ہو کر کریں, اور اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے میں بچت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کوئی بہت پتھریلی زمین ہے, وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو اپنے اوپر آتے ہیں, اس کی بجائے آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. تو صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی الاسلام نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے جواز کی حد تک, یعنی کبھی ضرورتاً ایسا کرنا پڑ جائے. لیکن آپ علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. امام ترمذی نے پہلے ایک باب باندھا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے سے متعلق, اور اس میں سیدہ عائشہ کی بھی حدیث لے کے آئے ہیں وہ, کہ حضرت عائشہ نے فرمایا سلام اللہ علیہا کہ تم اگر یہ سنو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا. اچھا, یعنی عمومی عمل آپ کا یہی تھا. یہ عمومی عمل میں اس میں سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کے بعد امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, اور اس میں انہوں نے وہی حدیث لی ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے. جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے, بشرطے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں. اصل مقصد یہ ہے کہ چھینٹے نہ پڑیں. جس طرح اصل مقصد مسواک کرنا نہیں ہے, اسلام کو مسواک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسلام کو دانتوں کی صفائی سے ہے. اب جب ہم یہ باتیں کرتے کہتے ہیں مسواک کی توہین کر دی ہے, تو آپ لوگ تو خود مٹی کی توہین کر رہے ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو صابن استعمال نہیں کیا, آپ تو مٹی استعمال کرتے تھے غسل سے پہلے, بخاری مسلم میں ہے. تو آپ صابن کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مٹی اس زمانے میں صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی, اب صابن ہوتا ہے. تو بھائی آج اگر جتنی دنیا کی آبادی ہے ان کے لیے مسواکیں آپ جمع کرنا شروع کر دیں, تو جو اس وقت درختوں کی حالت ہے تو آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش تو آپ کو سستا پڑتا ہے. پھر آج کل کی جو مرغن غذائیں ہیں جس قسم کی, اس میں ٹوتھ پیسٹ کو جس طریقے سے سائنٹیفکلی مینج کیا گیا ہے اس سے صفائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مسواک والے معاملے میں. تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی. جس طرح اصل مقصد جسم کو صاف کرنا ہے, بھلے وہ آپ مٹی سے کریں یا وہ آپ صابن سے کریں, اصل مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے. جو صحیح مسلم حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان. علی بھائی اب ذرا کرنٹ افیئرس پہ آتے ہیں. روس, یوکرائن, اسرائیل, فلسطین, کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. ہم چونکہ اس ایرا میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں صدام حسین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی تیسری ورلڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے, عربیوں نے بھی, اجمیوں نے بھی. اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی. اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے, اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا. ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی, اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا. وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد شریف والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے, وہ روس شریف ہی کام آیا تھا, ایک کمیونسٹ ملک, انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے. جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا, ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے, خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ. اچھا, پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی. جب اس صحافی نے انٹرویو لیا, اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں, ہوا نکل گئی. خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی, خان کو بعد میں سمجھ آئی. خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا. اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا, اسے تو موقع مل گیا. رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا, اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا, دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا. یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے, اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے. ہاں,
حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا، ان سب کے اپنے مفادات ہیں۔ سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فوٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے، اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی۔ مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائے۔ آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دی ہے، نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے۔ آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اور یہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں۔ آپ نے کوئی بیان سنا ہے؟ نہیں، آفیشلی نہیں سنا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا۔ یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے ہی بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے، رات کو بھی انہوں نے دیا، ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا، کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آئی ایس پی آر کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں۔ پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں، جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان، وہ کہہ رہے مجھے سائیکل دے دو، ہاں، وہ کہہ رہے مجھے دیسی مرغی دو، وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو۔ بھائی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال رہے ہو، ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے، کوئی نہیں انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیے ہیں، اگلی دفعہ میں نے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے، تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا۔ اور لوگ ان کی طرف سوائیاں دے رہے ہیں جی، اندر بیٹھے ہوئے اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے۔ ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی، چاہے ہمارے حکمران ہیں، چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں۔ عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے، یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں، لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں، بزدلی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں، خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں، رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے، تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں، کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں، اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، بھائی اس طرح نہیں ہوتا، اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا، تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تعداد میں بھی سن لیں، غزوہ موتا جو جنگ موتا، اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے، تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے، وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے، اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جنگ کوئی نہیں لڑی ہے، وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی، یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا جی وہ جیت کے آ کے، جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے، آدھی ہسٹری بتاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوا تھا، وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے۔ ہاں، اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ علی بھائی، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے۔ واللہ عالم جی، ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات، تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو۔ باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے، انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے، لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا۔ آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔
وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا. وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے, یہ آج یوز کر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے, سنیوں کی تو ویسے ہی وہاں نکل جائے گی. اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہے, وہ تو نصیریہ ٹائپ شیعہ ہیں, علی اللہ کہنے والے. تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں بس. یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیزوں کا. علی بھائی کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے, اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے, اور 75 تک تو ملیاں میٹ. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی. تو آج 1445 ہجری ہے. پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے. 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے رہ گئے. ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ہیں ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے ہی نکلے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا, صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں. اچھا, احمد بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے. 1837 ہجری یعنی 400 سال تو ابھی احمد بریلوی کے پڑے ہوئے ہیں پورے ہونے والے. تو یہ کوئی بابے ایک جگہ پہ متفق ہی نہیں, سب کے اپنی یہ تخمینے, کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے. یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی, لوگ کہیں گے جنت ہی ہے. تو یہ غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا, تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے, اولاد رسول کو ذبح کر دیا, اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں, صرف اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں, ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش, ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے, ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہے جن کو ہم قیامت کی نشانیاں, اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو, یہ کہہ کے او جی جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا, اللہ سے توبہ کریں, گناہوں کی معافی مانگیں, یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے, جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے, ہمیں کوئی چندہ نہ دے. میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں, نیچے جو اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندو نہ دو انہوں پیسے, ہو خدا دا نہ جے رام نہ کریو, وہ تو وڑن نہیں دے رہے کسی نو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ, مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا, وہ آندہ ان کے سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, نہ دیے انہوں نے اپنی گڑیاں نمیاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا دا نہ جائے, نہ رام سور کھواؤ انہوں نے, اللہ دی راہ جتھے غریبیں چ ونڈو. میں تو صحیح کہہ رہا ہوں, 20 ٹرک انہوں نے بڑی مشکل سے گزرنے دی ہیں. اس جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے, اس کوالٹی کا کھانا. عربی تو اتنے فیاض ہیں, عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دیا, ادھر سے کوئی نہیں جانا, نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے, انہوں نے نیڑے نہیں کسی لگن دینا. اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر بارڈر کھول دو, اسی جانا ہے, اسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر, ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں. جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے, جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں تسی بنا سکتے, تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو تھے اسرائیل, جا کے جہاد کرو, جاؤ. ٹھیک ہے, اور ان کو ضرورت نہیں, ڈنڈوں کی بھی ضرورت نہیں, انہوں تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے, یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے, یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی بھی, جائیں. ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے علی بھائی, ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے. ہم غربت میں ہیں, مہنگائی ہمارے یہاں, بے روزگاری ہمارے یہاں. بھائی ان کی نگاہ لگے نہ لگے, اسرائیل کی نگاہ انہوں نے پہ جانی جی. ہاں, ایک F-35 انہوں نے بھیجنا ہے,
سارے بزرگوں کو جنت ہی پہنچا دینا انہوں نے اتو بمباری کر کے. بالکل ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی یاجوج ماجوج اور دجال ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا, کہاں پہ قید ہیں اور ان کا خروج کب ہونا ہے؟ دیکھیں جو دجال ہے نا جی اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائے اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدائی کے دعوے میں بعد میں پہنچے گا. یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں. مسلمہ کذاب بھی تھا دجال, ٹھیک ہے. اس کے بعد غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال تھا, اور بڑا دجال آئے گا قرب قیامت میں, لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے اس لیے وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک سے وہ کانا ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ کانا ہوگا, اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی. صحیح مسلم کے الفاظ ہے آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے. اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن میں کافارا, ٹھیک ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان پڑھ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے, لیکن جو اہل ایمان ہے, ہاں جو مطلب 100 کارڈ اہل ایمان ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا. اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے. ان کے بابے تو زبانی کلامی کرتے تھے, وہ واقعی کر کے بتائے گا. سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے. تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے, ان کے سانس سے وہ پگھلے گا, مقام لد کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے. اور اس کے اس فتنہ سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. اچھا ہاں جی, یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے, دجال کے بعد آئیں گے. جی ان کے بعد آئیں گے. باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, جس طرح کوئی انٹرنیشنل سپیکرز باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی منہ شگافی ہیں. اس وقت کہاں ہے بھائی؟ اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو میں فزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. دجال بھی دنیا میں موجود ہے, یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا. بھائی اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ چاہے تو فزیکلی حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آ گئے تھے, سامنے آ گئے تھے. تو دنیا میں موجود ہیں, میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا. تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہے نا, امتی بن کے آئیں گے, لیکن نبی اپنی جگہ ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں, اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا, پھر وہ مر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر زمین کی صفائی ہوگی, پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی, دوبارہ سے کفر آ جائے گا. اللہ. علی بھائی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں, حالت غیبت میں ہیں. وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے, وہ حالت غیبت میں ہیں, یا حسنین فریمین جو وہ لڑی ہے اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑی. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی, کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے. اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں. میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں.
کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے، اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، 2 زرد چادروں میں، مسلم شریف میں آتا ہے، دمشق کے سفید مینار کے اوپر، اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں، تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے۔ یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، پھر اوور آل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، محمد مہدی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کریں گے، یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انی میں آپ تھوڑا سا ذرا جو آج کل ماڈرن دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی اینکر ہیں، مذہبی پروگرام کرتے ہیں، میں نے ان کو سنا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 لڑکا لڑکی ایک ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتے ہیں اور ریسیپشن والا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، وہاں پر موجود 2 لوگ یہ بات سن لیتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ نہیں، جھوٹ بولا ہے نا، نکاح تو کرنے سے ہوگا نا۔ وہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد میں کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع، وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو، تو مذاق میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا نا، کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیتا ہوں، ایجاب و قبول ہوگا، خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو جھوٹ ہوگا، تو اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا۔ نہیں کیسے نکاح ہوگا؟ علی میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بس بتا دیں، علی پھر سائیں آپ پوچھیں گے۔ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، کل کو آپ مر جاتے ہیں، آپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو جو 1/8 حصہ ہے وہ اب 1/16 1/16 ہوگا، 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا، تو اگر وہ بیوی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ تو مریں گے اور پیچھے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس طرح ہو نہیں سکتا نا۔ اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نا، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، اور مولویوں نے اکثر شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں۔ یہ 2-4 دلیر آپ کو نظر آتے ہیں سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے 3ری کر لی، میں نے 4تھی کر لی، سارے نہیں اس طرح کرتے، 2-2 3-3 سب نے کی ہوئی ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی ایک ہی ہے، حامدی صاحب کی ایک ہے، باقیوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا۔ علی بھائی جو خفیہ نکاح ہوتے ہیں یہ غلط ہے نا جی، خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح تو ہے ہی اعلانیہ کہ میاں بیوی ہیں، وہ پھر اعلانیہ تو پھر منی نے کتنے کرن دینا؟ تو پھر ٹھیک ہے نا یار۔ بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، پورا اسلام آپ نے نکاح میں گھسا دیا ہوا ہے۔ آج تک یعنی بڈھی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جنا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، آج تک کہیں رشتے میں یہ بات ہوئی ہے؟ نوکری کا تو پوچھتے ہیں، نماز کا پوچھا ہے؟ اگر نماز وغیرہ آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، اسلام کیوں بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں؟ علی بھائی سود اس معاشرے کو کھا گیا، ہر بندہ سود میں جکڑا ہوا ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، میرا خیال ہے سارے اسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا مطلب جو واقعی سولوشن ہے کہ سود سے پاک کیا جا سکے؟ جو کر دیا ہے تقی عثمانی صاحب، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، 1-2 قباحتیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، جب تک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں الاؤ نہ کرے۔ وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے، دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا، یہ 2 قباحتیں ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو اسلامک بینک کا نظام پاکستان میں ہے آلموسٹ 90% کے قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے، تو وہ بالکل درست ہے، منی اگینسٹ گڈس ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے۔ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں نا، جو پورے اسلامک بینک ہیں، وہ کاروبار کے ذریعے پروفٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی بینک جو ہے وہ سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، اس کے اگینسٹ وہ سود لے کے کچھ حصہ آپ کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ، پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، جبکہ جو اسلامک بینک ہے وہ گڈس کے اگینسٹ معاملات
کر رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جو پاکستان میں جو اسلامک سسٹم ہے اسلامک بینکنگ والا, میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ ہے؟ کوئی حلالے کے کانسیپٹ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ. یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے سارے معاملات کرے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو پری پلان ہلانا جو ہے یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے جی. بالکل کوئی حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے. نکاح متع جائز ہے؟ نہیں, کوئی جائز نہیں. نہ نکاح متع جائز ہے نہ نکاح مسیار جو عرب ملکوں میں, دونوں ہی غلط ہے. نکاح یہی ہے جو اسٹیبلش نکاح ہے. لونڈی رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں؟ آج کے دور میں لونڈیاں ہیں ہی نہیں, رکھنی کہاں سے آپ نے؟ آپ کوئی نہیں, وہ کوئی لونڈیاں نہیں ہے. لونڈی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے دنیا سے, نہیں آبسلیٹ ہو چکا ہے. ہاں ہے ہی نہیں ہے نا. آپ کہاں پہ غلام بیچتے ہیں؟ نہیں اس طرح تو نہیں نا, کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے نا. غلام وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلتے تھے, وہ اب ختم ہو چکا ہے پورے کا پورا سسٹم. پھر پلس جو غیر مسلم ملک کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھی, اس جنگ کے دوران جو عورتیں لڑنے آئی ہوتی تھی نا, ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. ان کے پورے ملکوں کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا جاتا تھا, ان کے بچوں کو غلام. تو اس طرح کے تو معاملات کوئی نہیں ہے. علی بھائی ایک اور چیز کے اوپر رہنمائی کیجیے گا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کوئی مولوی کوکو کولا کی بوتل پھینک رہا ہے, کوئی مرنڈا پھینک رہا ہے. آج کا میکڈونلڈ کا بائیکاٹ چلا ہوا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے؟ پہلے تو سب سے یہ اسمارٹ فون اپنے زمین پہ پٹکے نا, وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا. وہ ان کی ضرورت ہے, وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے. تو ان کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونلڈ میں, KFC میں, کوکو کولا میں گھس گیا. اسمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے؟ جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا. چند چیدہ یعنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے. میرے نزدیک تو کسی پروڈکٹ کا کوئی بائیکاٹ بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں یہاں کوکو کولا یا پیپسی یا یہ باقی چیزیں جو ہے, یہاں کوئی غیر مسلم تو آگے جاب نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی اگر ان کو نفع پہنچ رہا ہے میرے بھائی, وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں, آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں نا, اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا کی اکانومی کو رول کر رہے ہیں. جو باہر سے ڈالر بیچتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے, اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا میں کہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہودیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چل سکتے. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. تو آمدہ جو بھی بائی کارڈ کی بات کرے اسے کہ میرے سامنے موبائل رکھ, ادھر اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو بنا کے انجینئر منہ توڑا گا میں. اے دیکھ آئی فون 14 میں رکھے, اے پنر لگاؤں میں. یہ آئی فون جو ہے امریکہ کا نا, اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہوا ہے. ہر سال $40 ارب اسلحے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے, اور ابھی $100 ارب نے اور منظور کر دیے. آئی فون کتنے مولویوں نے پنے نے؟ امریکہ کے نا, انہوں نے اپنے پنجنے نے میرا خیال. تو بس وہ اس طرح ہی ہے, سب جذباتی باتیں ہیں. علی بھائی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا ہے یا باتیں ہیں؟ نہیں, وہ کریں گے, ظاہر ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے. اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا ہیکل سلمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ. دوسری دفعہ, پہلی دفعہ جو ہے وہ نیبوکیڈ نظر نے کیا, دوسری دفعہ ٹائٹس نے کیا, اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, دیواریں گریا, وہ ہے. تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے, کریں گے وہ. علی بھائی مسجد اقصی جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے, از اٹ ٹرو؟ غلط ہے. یہ قبلہ اوسط ہے. ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ ال عمران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے, جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی پروننسیشن ہے. بکہ کا لفظ تورات میں موجود ہے,
عرب کے لوگ بھی اسے بکا سے جانتے تھے, مکہ اور بکا, جس طرح آپ کے پڑوسی ملک میں بامبے بھی ہے, ممبئی بھی ہے, میم اور با دونوں کے ساتھ. تو یہ بکا کے اندر ہے, یہ پہلا گھر یہی تھا. اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا, اور نبی علیہ السلام نے 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب مدینہ شریف کے. پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ جب دعا کی تو وہ قبلہ واپس آ گیا, ابراہیمی قبلہ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کرے, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں, یہودوں نے سارا بعد میں ہے. یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو ہے خانہ کعبہ ہے, اس کے بعد بیت المقدس ہے, پھر خانہ کعبہ ہوا ہے. تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے, قبلہ آخر بھی کعبہ ہے, درمیانی قبلہ وہ ہے. علی بھائی آخری سوال ہے, صرف اس میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا. ایک تو علماء کرام اپنی عزت کھو رہے ہیں, جو ایک علماء کا وقار, تعظیم اور تکریم ہوتی تھی وہ, اور دوسرا یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں آیا؟ مسلمانوں پہ زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو پستی کا شکار کرے گا. تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی, وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے. رہ گئے علماء. علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دی ہے کہ علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ. جس دین سے وہ کھا رہے تھے نا, وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں. تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک آزمائش ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آ گیا؟ بھئی وہ انجینئر نہ آتا, کوئی اور انجینئر آ جانا تھا. تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے ہوئے ہیں بزرگوں کے ناموں کے اوپر, یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی دی. الحمدللہ. اللہ بہت شکریہ علی بھائی.